عمران خان جتنا آسان سمجھتا ہے پبلکلی لوگوں میں آ کے اور یہ کہنا کہ جناب امریکہ کی ایسی کی تیسی، اس کے بعد امریکہ کے ساتھ ان کا یہ کہہ کے تعلقات ٹھیک ہو سکتے ہیں کہ جی وہ تو پاس تھا، اب ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ کیا عمران خان مسٹر باجوہ کے بارے میں جس طرح کی گفتگو کرتا رہا، نیوٹرل، جانور، یہ وہ فلاں، سازشی، فلاں، یہ سارا کچھ کہنے کے باوجود کسی ایک وقت یہ کہہ دے کہ نہیں وہ تو ساری باتیں غلط فہمی پہ مبنی تھی، باجوہ صاحب نے تو ٹھیک کام کیا، یا یہ کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹیاں جن کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے چور ہیں، ایک موقع ہے کہ کسی کے ساتھ بیٹھنا ہو تو کہہ دیں کہ وہ تو جی وہ سیاست کا حصہ ہوتا ہے، جیسے 35 پنکچر کے بارے میں انہوں نے کہا تھا، جیسے آپ کے پرویز الہی کے بارے میں کہا تھا کہ وہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے، لیکن جب ضرورت پڑی تو ان کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ تو آج ان کا جو سب سے اہم بیان اس وقت شہ سرخیوں کا حصہ بنا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ جناب امریکہ میرے خلاف سازش نہیں کر رہا تھا۔ آج مسلم لیگ نون نے، مریم نواز نے بھی اس نقطے کو اٹھایا، اور جناب اور بھی مسلم لیگ نون کے جو ترجمان ہیں اور دوسرے لوگ، انہوں نے پریس کانفرنسز کی کہ وہ جو سائفر تھا، وہ جس طرح سے کاغذ لہرایا گیا کہ میرے خلاف ایک انٹرنیشنل کنسپریسی ہوئی، وہ کدھر گیا؟ اور کیا عمران خان کے ماننے والے کوئی روبوٹ ہیں کہ وہ ان کو جس طرف لگائیں گے، جو بھی ان کے مائنڈ میں پروگرام فٹ کریں گے وہ سارے اس کو مانتے جائیں گے؟ کوئی اکاؤنٹیبل نہیں کرے گا اس سارے جھوٹ پہ عمران خان کو، جو جھوٹ وہ روزانہ صبح دوپہر شام بول رہا ہے۔ اور کیا سیاست اسی کا نام ہے؟ کیا اسلامی ٹچ اسی کو کہتے ہیں کہ آپ روز کسی ایک پہ الزام لگائیں اور ایک دوسرے پہ الزام واپس لے لیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور یہ سوال جو ہے یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک اس نے بہت سارے نئے ایک سمجھ لیں کہ سوالات کو جنم دیا ہے کہ کیا اس ملک میں اب افراتفری، انارکی، میں نہ مانوں، جو نان پارٹیسپیشن کا جو رویہ ہے، یہ ایک ایسا ملک اس کا متحمل ہو سکتا ہے جس کی اکانومی جو ہے ایٹ دی ورج آف ڈیفالٹ ہو، جہاں پہ پولرائزیشن ہو، نفرت ہو، جہاں پہ مذہب کے نام پہ لوگوں کو تھانوں میں جا کے اٹھا کے لا کے ان کو قتل کر دیا جاتا ہو، جہاں پہ پبلک لنچنگ عام ہو، جہاں پہ غربت ہو، جہاں پہ IMF کا ایک نیا معاہدہ سائن ہو رہا ہو، جہاں پہ 170 لاکھ کے نئے ٹیکسز لگنے ہو، جہاں پہ نوجوانوں کے لیے کوئی واضح لائحہ عمل نہ ہو کسی ریاست کے پاس، اس ملک میں اس طرح کی افراتفری، انارکسٹ پولیٹکس جو ہے کیا وہ پنپ سکتی ہے؟ اور کیا اگر اس کو پنپنے کا پورا موقع اسی طرح ملتا رہا تو کیا پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا؟ مجھے وہ دن یاد ہے جب یہ سائفر کی کہانی عام ہوئی تو میں نے دیکھا کتنے فالورز تھے ملک سے باہر بیٹھے ہوئے اور پاکستان کے اندر۔ ایک PTI کی بہت سمپتھائزر خاتون ہے، وہ رائٹر ہے، انہوں نے لکھا اللہ عمران خان کی زندگی کو بچائے، کیونکہ اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو نے بھی کسی مجمع میں ایک خط لہرایا تھا۔ بھائی ذوالفقار علی بھٹو نے جو خط لہرایا تھا وہ تو حقیقت تھا، اور پھر بھٹو صاحب کو قتل کرنے کے لیے ضیاء الحق جیسا ایک جلاد اس ملک میں لایا گیا۔ عمران خان کو تو ابھی تک کوئی ٹربل واٹر ملے ہی نہیں، وہ چونکہ وہ اس کے مخالفین بھی جانتے ہیں کہ یہ ایک فیک ہیرو کے طور پہ ابھر کے سامنے آ رہا ہے، یہ جعلی الزامات لگا رہا ہے۔ وہ عمران خان جس کو بائیڈن فون نہیں کر رہا تھا اس کو ان کو ہٹانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور پھر پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ امریکہ نے بات کرنی ہو، سعودی عرب نے بات کرنی ہو تو وہ ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرتے ہیں، وزیر اعظم تو درمیان میں کہیں ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور ایسا وزیر اعظم جو یہ کہتا تھا اپنے اقتدار میں آنے سے پہلے کہ جناب میں اگر وزیر اعظم ہوا تو آرمی چیف مجال ہے میری مرضی کے خلاف کوئی کام کرے میں اس کو سیک کر دوں گا یا میرے سے استعفیٰ مانگے، تو آج وہی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے امریکہ میرے خلاف سازش کر رہا تھا۔ اور باجوہ صاحب جو ایک سیمینار میں جا کے کہہ رہے تھے کہ جو روس نے اٹیک کیا ہے یوکرین پہ وہ جناب اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، حالانکہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ میری حکومتی پالیسی نہیں تھی۔ بھئی آپ کی حکومتی پالیسی نہیں تھی تو آپ باجوہ صاحب کا اس وقت ہاتھ روکتے،
اس وقت ان کو کہتے کہ جناب آپ رک جائیں، جب آپ ان کو ڈیموکریٹ آرمی چیف کہہ رہے تھے، اور جب آپ کو اسمبلی سے نکال دیا گیا اور باجوہ صاحب نے آپ کو سپورٹ دینے سے انکار کر دیا، تو وہ جانور بھی ہو گئے، نیوٹرل بھی ہو گئے، اور وہ سازشی بھی ہو گئے۔ تو بیسیکلی اسی طرح امریکی اور اسی طرح دنیا کے دوسرے ملک جو ہیں وہ سوچتے ہیں۔ چائنا اتنا سخت ناراض تھا کہ آپ نے سی پیک بند کر دیا، یو اے ای، سعودی عربیہ آپ سے ناراض تھے کہ آپ نے جو میوچل انڈرسٹینڈنگ تھی ان کو توڑا، ان کے بارے میں ایسی گفتگو کی جو ان تک پہنچی، اور وہ انہوں نے ڈسپلیئر کا اظہار کیا۔ بھائی ڈپلومیسی کے کچھ نارمز ہوتے ہیں، اگر آپ کو اٹھا کے ایک نصب کر دیا گیا تھا ایک وزیر اعظم کے طور پہ، تو آپ نے ہر انٹرنیشنل ریلیشن کو سپائل کر دیا۔ تو اب آنے والا وقت جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کیا یہ اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ سیاست جو ہے اس کو ہی ایک موقع ملنا ہے اس ملک میں، یا ایک پاکستان کے عوام کچھ بیٹر ڈیزرو کرتے ہیں۔ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن یہ سب کچھ بہت انفارچونیٹ ہے جو کچھ اس ملک میں ہونے جا رہا ہے۔